بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثبت رہیں، آسان رہیں۔ مثبت زندگی آپ کو ہر جگہ پر کامیاب، مثبت سوچ آپ کو ہر جگہ پر کامیاب کرے گی، اور منفی نیگیٹیوٹی، منفی سوچ آپ کو خوشحال زندگی میں بھی پریشان کر دے گی۔ یہ ابھی آپ جو میں بات کرنے لگا ہوں، اس کے پس منظر میں یہ بات ہے کہ دیکھیں، اگر ہم خود کچھ نہیں کر سکتے یا ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اور ہم کسی خیر کے کام کو بند نہ کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نا صلاحیتیں، سوچ کا زاویہ، مائنڈ میپ یہ الگ الگ بنائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ یہ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کے بارے میں علی افضل خان ایک مشہور اداکار ہیں، میں تو نہیں جانتا، میں نے ابھی ان کی ویڈیو دیکھی ہے، تو وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپے دیے جائیں، 1000 روپے ماہانہ ڈونر پروگرام کا حصہ بن کر آپ 10 بڑے پروجیکٹس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات کنفرم ہے کہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن جتنی بعد میں بنی ہے اور جتنا یہ آگے اپنے مطلب ورکنگ کے لحاظ سے یہ آگے بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید ترقی دے، کامیابی دے، اور اس کے معاونین حضرات کو مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ہر ادارے کا جو ہیڈ ہوتا ہے، سی او ہوتا ہے، وہ خود نہیں جاتا، ٹیم کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ لیکن میرے دل میں یہ بات بہت زیادہ مطلب مجھے اس بات نے بہت زیادہ حیران کیا کہ ترکی کے وزٹ پر ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کے جو سی او ہیں، جو وائس ہیں، یوسف جمیل صاحب، وہ خود گئے اور خود لوگوں کے پاس چل کر جا کے ان کا حال پوچھا ہے۔ تو میرے خیال میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن جو میں نے ویڈیوز میں خود سنا، پڑھا، تو اس میں نے عبدالستار عیدی والی جھلک دیکھی ہے کہ خود چل کر جانا۔ سٹارٹ میں انہوں نے اپنی ذات سے سٹارٹ لیا اور پھر چلتے 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 خود آگے میدانوں میں، صحراؤں میں، سیلابوں میں اترتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ تو نیچے ایک کمنٹس ہے کہ یہ جتنے بھی فاؤنڈیشن والے ہیں نا، یہ کسی کے لیے پیسہ جمع نہیں کرتے، یہ صرف اپنی ذات کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں اور اپنی ذات کو ہی یہ مطلب سامنے رکھتے ہیں۔ تو میں اور تو کسی فاؤنڈیشن کو نہیں جانتا، لیکن اعتماد کی صورت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بھی فاؤنڈیشنز ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ حکومت سے بڑھ کر کر رہی ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوا، کیونکہ آج کل جو سیاسی صورتحال بن چکی ہے، اس صورتحال میں ایک پارٹی والے دوسری پارٹی پر اعتماد نہیں کرتے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ ملک کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا، اور ایسی صورتحال کے اندر وہ کیسے وزیر اعظم فنڈ ریلیف میں پیسے جمع کروائیں گے؟ لوگ نہیں کرواتے ہیں تو اپنے بندے یا بہت کم کرواتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر جو فاؤنڈیشنز اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ بہت بڑا خیر کا ذریعہ ہیں۔ اور جب سیلاب آیا یہ سندھ بلوچستان کے علاقے میں، پنجاب کے کئی علاقوں میں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم 100 گھر بنا کر دیں گے۔ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، یہ جامعۃ الرشید کے ساتھ کام کر رہی ہے، اس نے بہت بڑے کام کیے۔ مطلب میں ایک علماء کی وجہ سے میں اس پر اعتماد کروں، لیکن ایم ٹی جے فاؤنڈیشن جتنی چھوٹی فاؤنڈیشن ہے اور جتنے بڑے پروجیکٹس اس نے شروع کر دیے ہیں، اللہ اس کی مدد فرمائے۔ تو اس کے نیچے یہ منفی کمنٹس کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کے بارے میں کرنا، کسی بھی فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ آ کر دیکھیں تو صحیح، کتنے ہزار لوگ ماہانہ بنیاد پر مستفید ہو رہے ہیں ہر فاؤنڈیشن سے، اور کتنوں کا علاج فری ہو رہا ہے، کتنوں کا جو ہے وہ کتنوں کا جو ہے اسکالرشپ چل رہی ہے، تعلیم، ان کو ہنر دیا جا رہا ہے، کتنوں کو دکانیں بنا کر دی گئی ہیں۔ تو چونکہ قریب ترین ہمارے ایم ٹی جے فاؤنڈیشن ہے، اور اچھا چلیں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری بات پر ٹرسٹ کر لیں، لیکن آپ جن علاقوں کی انہوں نے تصاویر شیئر کی ہیں، کوشش کروں گا کہ میں اسی ویڈیو میں نا ان کے کام کی تصاویر بھی شیئر کر دوں۔ تو ضرورت تو نہیں ہے مطلب، لیکن پھر بھی آپ ان علاقوں میں جا کے وزٹ کریں، بے گھر لوگوں کو چھت فراہم کرنا، بے یار و مددگار لوگوں کو کپڑے فراہم کرنا، یقیناً انہوں نے میری آپ کے تعاون سے یہ کام آگے بڑھایا ہے،
اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ یہ اس کام کے لیے اللہ نے ان کو فارغ کر دیا اب سارے مشاغل سے. یہ چاہتے اپنے برانڈز کھول لیتے، یہ چاہتے اپنے کاروبار کھول لیتے اور بہت کچھ ہی اپنا کیش کروا سکتے تھے. مطلب میں کیا کہوں، تو مجھے اس کمنٹس پر بہت افسوس ہوا، اور میں مطلب یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس طرح کے کمنٹس کرنے کے بجائے چلیں ہم مثبت نہیں بن سکتے، ہماری کوئی مجبوری ہے، پریشانیاں، مسائل، تو منفی بھی نہ بن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ منفیت پر نہیں تھی، بلکہ مثبت سوچ کی آگاہی تھی، فراہم کرنا تھی، معلومات فراہم کرنا تھی، مثبت سوچ کے تحت زندگی گزارنے کے اصول تھے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی مثبت سوچ والا بنایا، اور آپ حضرات کو بھی مثبت سوچ والا، اور جن جن بھائیوں نے تعاون کیا ہے، جن جن بھائیوں نے مثبت سوچ کے کمنٹس کیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور جزائے خیر اس کو بھی دے جس نے یہ بھی کمنٹس کیا، آپ نے پیچھے دیکھا اسکرین پر. تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے کمنٹس کرنے سے بچنا چاہیے. اچھا چلیں ایک سیول حلیے میں آ کے بندہ آ کے جو ہے نا وزٹ کر لیں. اب 20-25 کروڑ کا پروجیکٹ جو ابھی آس لیبارٹری کے نام سے بنا ہے، تو اب اس شہر میں تو اتنا بڑا مطلب لیب نہیں تھی، میری معلومات میں تو نہیں تھی. کس کے لیے ہے؟ میرے آپ کے لیے، مطلب جو بھی غریب عوام مستحق ہے اس کے لیے. اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کیا حالت ہے، کیا صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی، اس وطن کی حفاظت فرمائے، اور اس کے چاہنے والوں کی بھی خیر ہو، اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی بھی خیر ہو. اس ٹائم بہت مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر بہت زیادہ گمبھیر صورتحال، اور اس صورتحال کے اندر ایسے لوگوں کا دوسروں کے لیے کھپ مر جانا، مٹ جانا، لگ جانا، تو یہ کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کار خیر میں حصہ لینے والا بنائے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، میں خصوصاً یہ کمنٹس والے بھائی سے کہوں گا کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں. تو خوش رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اور نیک کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے.